السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین بیان لے کر۔ آئیے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ صحابی نے ساری رات کروٹیں بدلی، پریشانی میں گزاری۔ صبح ہوئی تو بیٹی نے پوچھا، ابا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، کہ میں تو دیکھتی رہی آپ کو ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے، پریشان رہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے جو جواب دیا میرے تیرے دماغ میں ساری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا، لگتے جگر تجھے کیا معلوم ہے، کل قرآن کریم کی ایک آیت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں، جو عذاب جہنم کا اتنا دردناک عذاب کی خبر قرآن سے سن کے آیا ہو، کالی کملی والے کی زبان سے سن کے آیا ہو، اللہ کی کتاب میں سے سن کر آیا ہو۔ لخت جگر ہو میری دھی، تو ہی بتا اسے نیند کیسے آئے۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، ختم کر دینے والا عذاب۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، آج نمازی نہیں ڈرتا، حاجی نہیں ڈرتا، پیر فقیر درویش نہیں ڈرتا، افسر نہیں ڈرتا، ڈاکٹر نہیں ڈرتا، چھوٹے بڑے امیر غریب مرد عورت اکڑے پھرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں، اکڑے رہو، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، جو پروردگار عالم کے کلام پہ یقین نہیں کرتا، جسے اپنی موت کا یقین نہیں، جسے قیامت پہ یقین نہیں، جس کے دل میں یہ بات نہیں میرا نام ہے اعمال میری ساتھ ساتھ چلے گا، فرمایا اسے چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو۔ ان بطش ربک لشدید، میں پکڑوں گا پھر اسے پتا چلے گا میری پکڑ کتنی سخت ہے۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، کالی کملی والے ہو کر ساری ساری رات رو رو کے گزار دی، آنسو بہا بہا کے گزار دی۔ آج میرا تیرا یہ حال بنا ہوا ہے، ساری زندگی میں کبھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، کروٹیں بدل رہی ہیں زمین پہ، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، بچوں کی طرح رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا، فاروق تجھے کیا ہوا؟ تو بڑا بہادر ہے، تو بڑا جرت والا ہے، تو بہت ہمت کا مالک ہے، تجھے تو روتا دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے، او لوگو تمہیں کیا معلوم ہے، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے وضو کرتے دیکھا، وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑتا جاتا ہے، رنگ فق ہوتا جاتا ہے، سارے بدن پہ کپ کپی تاری ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ وضو کے بعد کسی نے پوچھ لیا، اللہ والے، او شیر خدا، او نبی کے داماد، کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ فرمانے لگے، تکلیف تو کوئی نہیں، پر تم کیا جانو کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ مسجد کا احترام ہے، مسجد کا ادب ہے، ڈرتا ہوں یہاں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، مارا جاؤں گا۔ بادشاہوں کے دربار میں لوگ ڈرتے ہیں، شیشن کی عدالت میں ڈرتے ہیں، تھانے میں ڈرتے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ڈرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔
میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں احکم الحاکمین ہوں، تم جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چلے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق بھی دیا صحابہ کرام کو، اس کو اتنا پکایا، اس کو اتنا پختہ کیا کہ ساری زندگی اس کو بھلایا ہی کبھی نہیں۔ اور یہ نہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو کچھ اور تعلیم دی، اپنی آل کو کچھ اور تعلیم دی۔ عجیب تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ اتنا خوف خدا، اس قدر غلبہ اللہ کی ناراضگی کا تھا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو مارا جاؤں گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے ایک آدمی کے اندر ایک آدمی کا چمڑا 70 جگہ جلتی جا رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، آگے جل رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 تہ جلنے والی، نئی بننے والی بیک وقت میں جاری ہے، چل رہی ہے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے۔ اور ظالم کمینے، تیرے گھر میں میرا قرآن تھا، تیری مسجد میں میرا قرآن تھا، تیرے جمعے میں میرا قرآن تھا، تیری نماز میں میرا قرآن تھا، جب تیری ماں مرنے لگی میرا قرآن تھا، جب چھوٹے بڑے مرنے لگے قرآن تھا، گلیوں میں قرآن تھا، درسوں میں قرآن تھا، پر ظالم تو نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو جگہ دے دی، فیشن کو جگہ دی، لباس کے فیشن کو جگہ دی، انگریزی لباس کو جگہ دی، ہندوؤں سکھوں کے عقائد کو دل میں جگہ دی۔ اور ظالم، اگر تو نے اپنے گھر میں دل میں جگہ نہ دی تو میرے قرآن کو کوئی جگہ نہ دی۔ آج تمہیں یہ بہکاتے ہیں مولوی، میری عادت نہیں یہ بات کرنے کی، مگر کہتا ہوں لڑائی جھگڑے میں پھنسا کر برباد کر دیا قوم کا بیڑا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم عاد قوم سمود کی بستیوں کے علاقے میں سے صحابہ کا لشکر لے کے گزر رہے ہیں، قافلہ لے کے گزر رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ اس قافلے کا کیا کہنا، اس لشکر کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہو۔ قافلہ گزر رہا ہے قوم سمود قوم عاد کی بستیوں پر، جن پہ پہلے خدا کا عذاب آ چکا، خدا کا قہر آ چکا۔ ایک قوم کا یہ حال بنا، اللہ پاک کے فرشتے، مقرب نوری فرشتے، سردار فرشتوں کا جبریل امین نے چیخ مار دی۔ قرآن کہتا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے، ساری قوم مر گئی۔ یہ تو خدائی نظام ہے نا۔ تجھے اپنے ہاتھ پہ یقین ہے کہ میں یوں کر سکتا ہوں، تجھے اپنے پستول پہ، اپنی بندوق پہ یقین ہے کہ میں یوں چلاؤں گا تو گولی چل جائے گی، تجھے خدا کے قہر پہ یقین نہیں کہ وہ ذرا سا اشارہ کرے گا تو بربادی ہو جائے گی۔ اس کی ذات پر ہمارا یقین کوئی نہیں، عملی طور پر یقین نہیں، زبان کی نوک سے کہتے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم علی الاعلان کہتا ہے کہ شام کو آدمی سوئے تھے، شام کو آدمی تماشا کر کے، بدماشیاں کر کے، حرام خوری کر کے، عورتوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر کر کے سوئے۔ اچھے بھلے آدمی تھے، قد و قامت کے مالک تھے، عورتیں بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، بڑی بڑی آنکھوں والی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے شام کو مرد سوئے، عورتیں سوئی، صبح کو اٹھے سارے کتے سور بن گئے۔
فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. میں وہ خدا ہوں ذرا سا اشارہ کروں تمام چیزیں پلٹ دی جائیں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب میں کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم سمود کی بستیوں کی پاس سے گزرے, قوم عاد کے علاقے میں سے گزرے, صحابہ کا لشکر ہے, پاک لوگوں کا لشکر ہے, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں, سردار محمد مصطفیٰ ہو, قافلہ صحابہ کا ہو. حضور کریم نے اعلان کر دیا او لوگوں قومی سمود قوم عاد کی بستیاں آ رہی ہیں, خیال کرنا ٹھہرنا نہیں, ان علاقوں میں کھڑا نہیں ہونا, ان کنووں کا پانی نہ پینا. سرکار نے فرمایا ان کنووں کا پانی پینے والوں کی بربادی ہو گئی. اس پانی میں تو بربادی نہیں تھی, فرمایا ان بستیوں سے دوڑ کے گزرو. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کر دیا, استغفار فرمانے لگے اور اتنا سر مبارک جھکایا, اللہ کی حضور میں اتنی عاجزی کی کہ آپ کی داڑھی مبارک زین کو لگ گئی. کیا سبق دیے ہیں, کیا درس دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے. لیکن آج ہم ہیں, ہمارے دماغ میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں. بیٹھے کیسے, آگے جگہ ہو جبھی نا, آگے جگہ ہی نہیں, ایسی خوراک. اب جو ملتا کی حال ہے جی, بس جی طبیعت ہوں ٹھیک ہی نہیں رہتی, گیس دا مریض ہاں, تبخیر دا مریض ہاں, شوگر دا مریض ہاں, بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا ہوں. ہاں جی کھادوں نے سب کچھ خراب کر دیا, کھاد آ گیا, سپرے آ گیا, اور غذا صحیح نہیں رہی, اس لیے بیماری عام ہو گئی. اور جس حیثیت سے ہمارا تمام کانٹا بدلا, لین بدلی, اس کا نام کوئی نہیں لیتا, اس کا نام کوئی نہیں لیتا کہ حرام روزی کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور حلال روزی کے کیا اثرات ہوتے ہیں. آپ اور میں کھاد کھاد کرتے پھرتے ہیں, کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ روزی کے ذرائع کیا ہیں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر والوں نے مجھے ایک لڈو دے دیا اور میں نے وہ کھا لیا. فرماتے خدا خدا کر کے 40 دن گزارے, ورنہ ہر وقت دل چاہتا تھا فلاں کنجری کے یہاں چل, فلاں کنجری کے یہاں چل. زنا کی طرف طبیعت آمادہ تھی. تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ یہ لڈو چلتے چلاتے کسی کنجری کے یہاں سے آئے تھے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج میری تیری نگاہ ظاہر پہ ہے, باطن پہ نہیں, کہ اندر اندر کیا اثرات ہیں. ہزاروں واقعات اس قسم کے ہیں کہ اگر ہم توجہ کریں تو پتہ چل جاتا ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, یہ وہ اللہ والا بزرگ ہے جو سیدہ مائی حلیمہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں سویا ہوا ہے. جنت البقیع میں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں سویا ہوا ہے. اور یہ وہ اللہ والا ہے کہ جس کے حلق کو نواب رامپور, نواب دکن حیدرآباد, نواب ملیر کوٹلا, نواب بہاولپور, یہ بڑے بڑے مسلمان نواب اس زمانے کے مولانا کے حلق کو استعمال کیا کرتے تھے, آپس میں بحث کرتے تھے کہ اگر ہضم ہو گیا تیرا کھانا
تو حلال کا اگر الٹی ہو گئی تو حرام کا ہے. یعنی مولانا مظفر حسین کے حلق کو کسوٹی کے طور پہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. آج میرا تیرا پیٹ گندا نالا بنا ہوا ہے, گڈر سسٹم بنا ہوا ہے. اس میں ایتر پھینک دو انشاءاللہ وہ بھی ہضم, اس میں سور پھینک دو وہ بھی ہضم, اس میں گند پھینک دو وہ بھی ہضم, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے, اللہ پاک ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کہلواتا تھا. عرض کیا کالی کملی والے دعائیں مانگتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اگلی امت کے لیے بتانا تھا. فرمایا میرے صحابہ کپڑا حرام کا ہوگا, پیٹ میں حرام ہوگا, آنکھ میں حرام ہوگا, دل میں حرام ہوگا, نیت میں حرام ہوگا اور ارادے میں حرام ہوگا, اور ہاتھ اٹھائیں گے اور یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب. حضور نے فرمایا تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے مگر خدا ان کی بات کو سنے گا نہیں. علامہ اقبال کی بات یاد آ گئی. اب تک تو میں نے اللہ والوں کی, اور میں جس بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں یہ اتنا کامل بزرگ تھا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ. یوں حدیث پاک پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے, عجیب مشغلہ تھا ان حضرات کا. قرآن حدیث پاک پڑھا رہے ہیں, دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس تھے, بخاری شریف کتاب بند بھی نہیں کی. مولانا محمد یعقوب صاحب مجذوب آدمی تھے نا, شروع ہو گئے دیوبند اور دیوبند کا سارا شہر, دیوبند اور دیوبند کا سارا شہر, دیوبند اور دیوبند کا سارا شہر, میں بھی میری اولاد بھی سارے. ایک اللہ والے نے اٹھ کر یوں منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, فرمایا حضرت بس کرو. خود ہی پوچھنے لگے میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ یوں کہہ رہے تھے دیوبند اور سارا شہر, دیوبند اور سارا شہر. فرمایا اب یوں ہی ہوگا, 15 جنازے اٹھیں گے. ایک ایک وقت میں آئی طاعون کی بیماری, خود بھی اور مولانا کا گھرانہ بھی, 15 آدمیوں کا جنازہ ایک ایک وقت میں پڑا گیا. اس لیے ساروں کو بھیک منگانا سمجھا کرو. جب بھی صدقے کی بات کی اندر شیطان انگلی مارتا ہے, لگا مولوی مانگنے. خود مولانا کا بھی انتقال اس بیماری میں ہی ہو گیا. اتنے اللہ والے لوگ تھے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے, حدیث پاک پڑھا کر کے لذت لیا کرتے تھے, ان کو درود پاک میں لذت آتی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اپنی روزی کی طرف بالکل خیال نہیں, ملے صحیح. ڈاکٹر اقبال بھی کہتا ہے اے طائر لاہوتی, اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس رزق سے مر جانا اچھا ہے, اس کھانے سے مر جانا اچھا ہے جو تیرے پروں کو کاٹ کے رکھ دے, جو تیری پرواز کو ختم کر دے, جو تیری زندگی کا وقار ختم کر دے. اقبال مرحوم نے بڑی اچھی باتیں کہی, لیکن تم مطلب کی تو لے لیتے ہو, کالجوں میں سکولوں میں, اور باقی پڑھے کر دیتے ہو. اقبال ہی تو کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. میرا عرض کرنے کا مدعا اور منشا یہ ہے کہ آج ہم نہ تو یہ سوچیں کہ رشوت کے پیسوں سے کپڑا خرید رہے ہیں, نماز پڑھیں گے تو کیسے ہوگی. ٹھگی مار کر, بلیک مارکیٹ کر کے, حرام کمائی کر کے کھانا اور گوشت لا رہے ہیں تو برکت کیسے آئے گی اور اس میں لذت کیسے آئے گی. اس لیے قرآن کریم نے کہہ فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر, زمین میں, زماں میں, خشکی میں, تری میں, گھروں میں, مکانوں میں, دکانوں میں, برادریوں میں, خاندانوں میں, قبیلوں میں, ظہر الفساد فی البر والبحر,
دفتروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شہنشاہ کے محل میں، مزدور کے گھر میں، مزارے کے گھر میں، ذمہ دار کی کوٹھی میں، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زمان میں، بازار میں، مارکیٹ میں، محلے میں، برادریوں میں فساد ہو گیا، شرارت آ گئی، تقریب آ گئی۔ الہ العالمین کیوں آ گئی یہ بیماری، یہ نا اتفاقی کیوں آئی، یہ آپس میں عداوت کی بیماری کیوں آئی؟ کھادوں کی وجہ سے آئی، سپرے کی وجہ سے آئی؟ فرمایا نہیں نہیں، بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تیری روح سیاہی کی وجہ سے فساد آ گیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خدا کہتا ہے پھر میں ان کو تھوڑا سا عذاب چکھاتا ہوں ان کی ہوئی کا۔ خط لکھتے ہیں آپ رشتہ دار کو، یار کو، اسے بار بار پڑھتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نہ چلا جائے جس سے رشتہ داری ٹوٹ جائے، جس سے یاری ٹوٹ جائے۔ کبھی عمل کرتے وقت بھی یہ سوچو نا، ایسا نامہ اعمال آگے نہ چلا جائے جس سے میرا رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے۔ رشتہ داروں سے ٹوٹ گئی، ممکن ہے اور رشتہ دار بن جائیں، ایک یار سے ٹوٹ گئی ممکن ہے اور مل جائے، اور اگر خدا سے ٹوٹ گئی تو ہم کہاں ڈوب کے مریں گے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو اپنے لیے ہم عافیت کے لیے عافیت کا تلاش کریں گے؟ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گانے سنتے ہیں سارا دن بدماش کنجریوں کے، اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، پیر حرام کی طرف چلتے ہیں، اس بات کی کوئی علامت نہیں کہ قوم ہدایت کی طرف جا رہی ہے، لوگ ہدایت کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے وہ بگڑ، یہ جو اس وقت کی نسل ہے نا ہماری چھوٹی پنیری، یاد رکھو یہ تمہاری قبر پہ ٹھوکر مارنے نہیں آئیں گے۔ ان کی تربیت ٹیلی ویژن اور وی سی آر سے ہو رہی ہے، یہ تیری قبر پہ میری قبر پہ تھوکنے نہیں آتے۔ یہ کچھ تو خیال کرو اپنی عادت کا، اپنی نسل کا، اپنے خاندان کا، کہ یہ جا کدھر کو رہے ہیں۔ آج کل کوشش کرتے کرتے قابو نہیں آتا، جو کوشش نہیں کرتے وہاں کیا بنے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ۔ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں۔ ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، برادری کا کہنا مانتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، اولاد کے کہنے پر مجبور ہو کے چلتا ہے، میں خدا کے کہنے پہ نہیں چلتا۔ ازواجکم، بیویوں کے کہنا مانتے ہو، مجھ خدا کا کہنا نہیں مانتے ہو۔ برادریوں کے سامنے مجبور ہو جاتے ہو، میں خدا عز و جل حی و قیوم کے سامنے مجبور نہیں ہوتے۔ دکان مکان کا فائدہ سوچتے ہو، میرے قرآن کی عظمت کو تم نے کبھی نہ سوچا۔ ہم سے تو وہ لوگ ہزاروں درجے اچھے نکلے جن کو مصیبت اور پریشانی کے عالم میں قرآن کریم ملا، لیکن انہوں نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ صرف قبول نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس پہ عمل کر کے دکھلا دیا۔
कितनी भी मुसीबत आ गई परवाह ही नहीं। एक एक जवान के 11-11 टुकड़े हो गए मगर कोई परवाह नहीं। सर्दी गर्मी का इंतजाम करना हमें आता है, कब्र का इंतजाम तुम्हारा मेरा जिब्रील करेगा? कौन करेगा? कब्र का इंतजाम कौन करे? हशर का इंतजाम कौन करे? पुलसरात का इंतजाम कौन करे? अल्लाह की अदालत में खड़ा होने का और अमाल नामे तुलने का इंतजाम कौन करे? मुझे और आपको शीशन जज की पेशी पे यकीन है। वकील के पास भी जाते हैं, मुंशी को याद दिलाते हैं और वो आवाज लगाने वाले से भी कह के आते हैं, 1-2 रुपया उसकी जेब में भी डालते हैं कि भी मैं सामने बैठा हूं, जरा आवाज जोर से लगाइयो, कभी मुंह में आवाज लगा दे मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। अगर मुझे और आपको फिक्र नहीं, अल्लाह की पेशी का फिक्र नहीं, क़यामत का फिक्र नहीं, खुदावंद करीम के सामने जब हम सब पेश होंगे उस वक्त का कोई फिक्र नहीं। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंख खुल गई। सहाबी कहता है मेरी आंख खुली, मैंने सोचा मैं जाऊं अपने आका हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाऊं। सुभान अल्लाह, वो कितने मुकद्दरों वाले लोग थे जो दिन में भी आका की खिदमत में, रात को भी आका की खिदमत में जा रहे हैं। फरमाते हैं मैं जो गया, मैंने जाके देखा कि सरकार ने नमाज की नीयत बांधी हुई है, नमाज की नीयत बांधी हुई है। इमामुल अंबिया सारी रात नमाज में कुरान पढ़ता है, उम्मती सुबह की नमाज नहीं पढ़ता और जन्नत की चाबी जेब में लिए फिरता है, नमाज नहीं है। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने भी सरकार के पीछे नियत बांध ली। तहज्जुद का वक्त था। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने समझा था चलो 2, 4, 10, 20 आयतों पर हुजूर रुकू सजदा फरमाएंगे, रकात हो जाएगी। सारी सूरत बकरा तिलावत फरमाई, 2.5 सिपारों की है, 2.5 सिपारों की है सूरत बकरा सारी। और यूं थोड़े ही जिस तरह हम पढ़ते हैं गदबद 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 करके, कलामे खुदा हो, जुबान मुस्तफा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनने वाला अबू हुरैरा हो, तरतील से। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा बड़ा यकीन था कि सूरत खत्म हुई, अब तो रुकू सजदा हो गई, मगर आपने सूरत के खत्म पर 2, 3, 4 मरतबा फरमाया अल्लाहुम्मा लकल हम्द, मौला तेरी तारीफ करता हूं, तू ही तारीफों के काबिल है। फिर आले इमरान शुरू कर दी, 1.25 सिपारे की वो है, 3.25 सिपारे हो गए। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा पक्का यकीन था कि इस सूरत के खत्म होने पे तो रकात खत्म होएगी, आपने सूरत निसा शुरू फरमा दी। 5.25 पारे एक रकात में उस नबी ने पढ़े जिसका तू कलमा पढ़ता है, जिसका तू उम्मती बना फिरता है, और उसने एक रकात में 5.25 सिपारे पढ़े। तुझे एक रकात पढ़ते हुए फांसी लगती है। अबू हुरैरा कहते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुबह को मैंने अपने आका को देखा, सारे कदम मुबारक वरम से सूज गए थे, इतने बड़े बड़े हो गए सूज कर। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपने शोहर, सुभान अल्लाह, किसी का शोहर डीसी, किसी का शोहर कमिश्नर, किसी का शोहर गवर्नर और किसी का शोहर सदर, किसी का घरवाला वजीर, आयशा सिद्दीका करोड़ों मुबारक हो तेरी जूतियों से उड़ी हुई खाक पे, तेरा खामिन इमामुल अंबिया, तेरा शोहर काली कमली वाला, तेरा शोहर वो है जो अर्श अजीम पे बमे जूतों के तशरीफ ले गया। सुबह को हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जब नजर पड़ी तो कदम मुबारक सूजे हुए। अल्लाह गनी अर्ज करने लगी, मेरे आका आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपकी बख्शिश का, मगफिरत का
اللہ پاک نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا. اور آپ نبی معصوم ہوتا ہے, آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں. آپ اتنے پریشان کیوں سارے سر رات قرآن پڑھتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, کیا جواب دیا ہے؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایسا افلا کون عبدا شکورا, ایسا اللہ نے مجھے امام الانبیاء جو بنایا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اس نے مجھے اتنا عظیم نبی جو بنایا, نبیوں کا بھی امام بنا دیا 1,24,000 کا, میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آج اتنی غفلت ہے, اتنی بے پرواہی ہے اور اس قدر سستی ہے کہ جب ہم اپنا نام اعمال دیکھیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ ساری زندگی ہم کرتے کیا رہے. اس لیے قرآن کریم نے للکارا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد عورت جو عمل بھی نیک کرتے ہیں اللہ پاک نے اعلان کر دیا بعض عمل ایسے ہو جاتے ہیں دنیا ہی میں ان کی لذت, ان کا مٹھاس, ان کی حلاوت, ان کا کیف, ان کا سرور, ان کا مزہ آنے لگ جاتا ہے, دنیا ہی میں لذت آنے لگ جاتی ہے. اور برائی بھی دنیا ہی میں محسوس ہونے لگ جاتی ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد اور منشا اور مطلب یہ ہے کہ اس کان سے سننا اور اس کان سے نکال دینا ٹھیک ہے, ثواب تو سننے کا ملے گا, لیکن فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اس کو عملی شکل دیں گے. قرآن کریم نے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے ہمیں سمجھایا اور ہماری آخرت کے لیے اور دنیا کی بھلائیوں کے لیے کوشش فرمائی, دعائیں بھی فرمائی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے سنبھل کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.